جسٹ لاسٹ کچھ باتیں شیخ کے پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ ویسے بھی ہمیں پروٹیکشن کرنی چاہیے. تو خوابوں کی دنیا الٹیمیٹلی ہے تو خوابوں کی ہی دنیا, اور مجھے آپ کی باتوں سے یہی محسوس ہوا ہے کہ پرسنلی آپ کو تو کچھ سائن مل سکتا ہے, اور یہ کہ بہت دیکھ کے آپ اس کو شیئر کریں کسی کے ساتھ, ورنہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کریں, پروٹیکشن کریں اپنی. اور خواب الٹیمیٹلی خواب ہے, حقیقت کی دنیا میں آئیں, ایکشن لیں, ایکشن لینے والے بنیں. تو پروٹیکشن کے حوالے سے شیخ چند ایک باتیں جو ہے لاسٹلی آپ کر دیجئے کہ کیا کیا جائے. دیکھیں, ایک تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز, یہ ایک بڑا ایک پیوریفیکیشن کا نظام ہے. صحیح, یہ ہے ہی پیوریفیکیشن کے لیے, بالکل ٹھیک. اور اس کو 5 مختلف اوقات میں رکھا گیا ہے. اسی لیے ہے کہ آدمی کا ایک وقت میں جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں, اور اس کی بڑی کلیئر کٹ انٹرپریٹیشن حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحترقون تحترقون, کہ تم جل رہے ہوتے ہو, جل رہے ہوتے ہو. یعنی کس میں جل رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں, آلودگیوں میں جل رہے ہوتے ہیں مختلف. حتی اذا صلیتم الفجر, تم نماز فجر پڑھتے ہو, غسلتھا, وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. سبحان اللہ. ثم تحترقون تحترقون, پھر تم وہی کام کرتے ہو, پھر جل رہے ہوتے ہو. حتی اذا صلیتم الظہر, ظہر کی نماز پڑھتے ہو, غسلتھا, اس کو کر دیتی ہے, ٹھیک کر دیتی ہے. تو یہ گویا ایک پیوریفیکیشن. اسی طرح آپ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. زبردست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا, آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات فرما دیتے تھے, تو اس میں 10 دفعہ تحترقون تحترقون کا لفظ آیا, اور یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. جی. پھر آپ نے جب عشاء کی بات فرمائی کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا, اس کو دھو ڈالتی. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ ثم تحترقون تحترقون, آپ نے فرمایا ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئیں. ثم تنامون, اور پھر ساتھ فرمایا کہ فلا تکتب لکم, پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی, کوئی چیز نہیں لکھی جاتی حتی تستيقظون, جب تک کہ تم جاگ نہ جاؤ, بیداری تک پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئے نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحترقون تحترقون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ہم اسی طرح اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر رہے ہیں. جی. آلودگی میں سوئیں گے تو برے خواب آئیں گے. سبحان اللہ. پیوریفائی ہو کے سوئیں گے تو یہ پروٹیکشن میں سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں. اسی لیے یہ جو نماز ہے وطر کی, جی, یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. یہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. صحیح. یہ رات کی آخری نماز ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور عشاء کے فوراً بعد سونا ہے, فجر کے وقت اٹھنا ہے, فجر سے پہلے اٹھنا ہے, تو آپ اس وقت پڑھیں. اور اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں ساتھ, اگر آپ نے فوری بعد سونا ہے. صحیح. اگر نہیں سونا تو اس کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں, اس کو سونے سے پہلے پڑھیں. صحیح. بل اگر آپ 7 بجے آج کل ہو جاتی ہے نماز, تو آپ نے اگر 12 بجے سونا ہے, 11 بجے سونا ہے, تو وطر آپ عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھ کے فجر سے پہلے تہجد وغیرہ نہیں پڑھنی, تو سوتے وقت کم از کم وطر پڑھ لیں, پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. تو یہ سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں, سونے جاگنے کی دعائیں, موقع بہ موقع دعائیں, صبح و شام کے اذکار, یہ پروٹیکشن ہے. پھر یہ کہ جو قرآن کے مختلف حصے ہیں ان کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو ایک دم جو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے, وہ میں بتایا کرتا ہوں. وہ 6 چیزیں ہیں, سورہ فاتحہ, جی, آیت الکرسی اور 4 کل. صحیح. یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو 6 دفعہ پڑھیں, 6 دفعہ دن میں دم کریں. اچھا. 5 نمازوں کے ساتھ, اور 6ٹی دفعہ سوتے وقت. اور ان میں سے جو 3 اوقات ہیں اس میں 3 دفعہ پڑھیں, فجر, مغرب اور سوتے وقت. صحیح. یہ 3 دفعہ پڑھیں. بالکل. اور اپنے آپ اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں, اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں, آپ اللہ کی حفاظت میں آ. زبردست. باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں. ٹھیک. اور یوں پھونک ماریں اپنے اوپر, سارے جسم پہ پھیر لیں آپ اللہ کی, اور طے کر لیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. یہ اتنی بڑی شیلڈ ہے. جی, جی. کہ ابتدا میں جب آپ شروع کریں گے نا, تو یہ بالکل جیسے دیوار گیلی ہوتی ہے نا تو کمزور ہوتی ہے. جی. تو یہ بھی کمزور ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع کیا بھی ہو, پھر بھی شیطان کوئی ایسا حرکت کر جائے کہ آپ جو ہے نا اس سے متاثر ہو جائیں. لیکن جیسے جیسے دیوار جیسے خشک ہوتی تو پکی ہو جاتی, پختہ, آپ اس کو معمول بنائیں
معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنی ہے سفر وغیرہ میں، صحیح. 2 دفعہ دم کریں. اگر آپ اس طرح سے معمول بنائیں گے، گیپ نہ دیں، جی. تو پھر 2-3 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مضبوط شیلڈ آپ کے ارد گرد قائم کر دے گا کہ کوئی بھی چیز آئے گی ٹکرا کے پیچھے چلی جائے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ، ایک پروٹیکشن بن گئی. تو اس طرح کی چیزیں، قرآن خود پروٹیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہیں شیطان نے بات کی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تکلیف پہنچاؤں گا، میں یہ کروں گا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا. اللہ تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی